تو جنید سلیم صاحب سے ہی میرا کہہ لیں کہ ڈیبیو ہوا ان کے شو سے، تو پھر انہی کے پاس آیا ہوں۔ اس دوران جو آفتاب اقبال صاحب کے ساتھ میں نے کام کیا وہ زندگی میں میرے گولڈن ڈیز کہہ لیں، میری زندگی کا گولڈن ایرا ہے وہ۔ وہاں پہ میں پالش ہوا ہوں، مجھے بات کی تھرو کی سمجھ آئی ہے، بات کو ورڈز آف وہ کہتے ہیں ورڈز اکانومی سمجھ آئی کہ لفظوں کی کیا بنیاد کاری ہے۔ آفتاب اقبال صاحب نو ڈاؤٹ بہت بڑے ٹیچر ہیں اس کام کے۔ پاکستان میں یہ میرے لفظ نہیں ہیں، امان اللہ صاحب کے لفظ ہیں کہ پاکستان میں اگر کوئی ڈائریکٹر ہے اس ٹائم جو تھیٹر، فلم یا ٹی وی کو سمجھتا ہے وہ ون اینڈ اونلی آفتاب اقبال صاحب، جو عوام کی نبض جانتے ہیں، عوام کی رمز سمجھتے ہیں کہ عوام کیا چاہتی ہے۔ پاکستان میں اس وقت جتنے بھی پولیٹیکل سٹائل کے پروگرام چل رہے ہیں اس کے بانی تو آفتاب صاحب ہیں۔ جی موجد وہی ہیں، انہوں نے یہ سٹارٹ کیا۔ آج دیکھ لیں تھیٹر کے فنکار جو بڑی بڑی گاڑیاں اور کبھی ملک کے اندر ہوتے ہیں کبھی باہر ہوتے ہیں، پڑوسی ملک کی فلمیں کرتے ہیں، اور کبھی یعنی کہ جتنا بھی اللہ تعالیٰ کی ذات کے بعد تھیٹر کے آرٹسٹ کی آج ویلیو ہے اس میں آفتاب اقبال صاحب کا بہت بڑا ہاتھ ہے۔ تو آپ نے پھر انہیں چھوڑ کیوں دیا؟ آفتاب اقبال صاحب کو میں نے گڈ نوٹ پہ ہی چھوڑا ہے، کہہ لیں اچانک سے ایک فیصلہ ہوا۔ کچھ آپ کو پتہ ہے جب سے میں آیا ہوں تقریباً 4-5 مہینے ہو گئے، ابھی تک بھی ان کا سیٹ اور شو اس طرح نہیں آ سکا جس طرح کا ان کا پاکستان میں شو چلتا تھا۔ اور پھر 6-7 مہینے میں ادھر رہا ہوں، مجھے کچھ سمجھ نہیں آئی۔ پیچھے میرا گھر بھی شروع ہوا تھا بننا، اس ادھر میرا دھیان، بچوں کی طرف دھیان، پھر لاسٹ ٹائم تو میں 4-4.5 مہینے ادھر رہا ہوں۔ حالانکہ یہ دبئی ہے ساتھ، ساہیوال جتنا سفر ہے، نہیں آ سکا کسی وجہ سے۔ پھر میں نے ان سے کہہ لیں معذرت کی اور پاکستان آ گیا، اور الحمدللہ اگلے ہی دن میں GNN کی سکرین پہ تھا۔ یہ اللہ کا خصوصی کرم ہے۔ اب ذرا ماضی کی طرف سفر کرتے ہیں، آپ کے بچپن کی یادیں تازہ کرتے ہیں۔ جی کیوں نہیں۔ بچپن کہاں گزرا، کیسا گزرا؟ میں فیصل آباد سے، میں آپ کو پتہ میرا تعلق ہے فیصل آباد ڈی ٹائپ کالونی سمندری روڈ پہ، میرا بچپن سارا وہیں پہ گزرا۔ میرے والد صاحب اور میری والدہ جو انڈیا سے آئے تھے پارٹیشن کے وقت، بڑا اچھا کہنے وقت تھا۔ میں گھر میں سب سے چھوٹا تھا، کام بہت کرنے پیندے سی گھر سے تھانوں پتا جڑا سب تو چھوٹا ہوندا ہے، ادھر آ ہاں جی یہ بھی لیا، اچھا جی، یعنی کہ انہوں بہن نہیں دیں وہ مینوں وہی عادت پئی، ہوں میرے کو بیٹھا نہیں جاتا ٹھیک ہے وجہ ہے۔ گھر کا ماحول کیسا تھا؟ گھر کا ماحول میرا مذہبی ماحول ہے ہمارے گھر کا۔ میرے والد صاحب صوفی تھے، اور ہماری مسجد ہے فیصل آباد میں غوثیہ رضویہ، اس میں مؤذن رہے وہ 15-20 سال۔ اور میرا اب بھی میرا ایک بڑے بھائی امام مسجد ہے فیصل آباد میں، ایک ثنا خاں ہیں، اور مذہبی فیملی سے میرا تعلق ہے۔ اور بس کہہ لیں کہ میرا بھی سٹارٹ جو تھا وہ نعت سے ہی تھا۔ ریڈیو فیصل آباد سینٹر سے میں نے نعت کا آغاز کیا تھا۔ وہ قاری کرامت علی نعیمی صاحب کی میں نے شاگردی کی، پھر میں نے قرات بھی سیکھی، میرے پاس قاری کی سند بھی ہے، قاری محمد بابر صدیق بھی لکھا جاتا ہے۔ میرے بڑے بھائی ہیں، آپ سب لوگ جانتے ہیں سننے والے کے، وہ بھی انہوں نے مجھ سے پہلے تھیٹر جوائن کیا تھا، حامد بھائی میرے، حامد رنگیلا بھائی۔ تو پھر ان کو دیکھتے دیکھتے ان کے پیچھے آتے آتے میں بھی اس فیلڈ میں آ گیا۔ بابو صاحب، لوگ آپ کو ایک ٹی وی سٹار کی حیثیت سے جانتے ہیں، ایک سنگر کی حیثیت سے جانتے ہیں، ایک نامور کامیڈین کی حیثیت سے جانتے ہیں، لیکن یہ ان کے لیے نئی بات ہے کہ آپ ماشاءاللہ قاری بھی ہیں، آپ نعت خوان بھی ہیں۔ ہاں جی الحمدللہ۔ تو اگر ایک آیت سنا دیں قرات میں اور 2 بول نعت کے سنا دیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، قل اعوذ برب الناس ملک الناس الہ الناس من شر وسواس الخناس الذی یوسوس فی صدور الناس
मिनल जिन्नति वन्नास सदक़ल्लाहुल अज़ीम। जज़ाकल्लाह। कि देखो अच्छी माशाल्लाह आप तो किरत करते हैं। और नात के भी को 2 बोल। ये जो नात मैं आपको सुनाने जा रहा हूँ ये मेरे वालिद साहब का ही कलाम है। अच्छा माशाल्लाह। हुजूर आप आए तो दिल जगमगाए, हुजूर आप आए तो दिल जगमगाए, वरना लाचारों का क्या हाल होता, असीरों कनीज़ों पे क्या कुछ गुजरती, मुसीबत के मारों का क्या हाल होता, हुजूर आप आए तो दिल जगमगाए। सुभान अल्लाह, जज़ाकल्लाह। तालीम का सिलसिला कहाँ तक जारी रहा? तालीम मैंने सिर्फ बड़े साहब 5 जमातां कीतियां, उस तो बाद फिर 6ਵੀਂ ਚ ਦਿਲ ਹੀ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਮੈਨੂੰ ਬੜੀ ਆਫਰ ਸੀ ਘਰੋਂ, ਮੇਰੇ ਸਾਰੇ ਭਰਾ, ਮੇਰੀ ਵਾਲਦਾ, ਮੇਰੇ ਵਾਲ ਸਾਹਿਬ, ਇਹਨੂੰ ਪੜ੍ਹਾਉਣਾ ਹੈ, ਇਹਨੂੰ ਪੜ੍ਹਾਉਣਾ ਹੈ। ਉਹ ਆਪ ਤਾਂ ਵਿਚਾਰੇ ਸਾਰੇ ਪੜ੍ਹੇ ਨਹੀਂ, ਉਹ ਸਾਰਾ ਗੁੱਸਾ ਮੇਰੇ ਤੇ ਕੱਢਣਾ ਚਾਹ ਸੀ, ਇਹਨੂੰ ਪੜ੍ਹਾਉਣਾ ਹੈ। बचपन में कम गो थे या शरारती थे? ਨਹੀਂ ਮੈਂ ਕੰਮ ਗੋਈ ਸੀ, ਹਾਂ। ਯਾਨੀ ਕਿ ਮੈਨੂੰ ਸ਼ੁਰੂ ਤੋਂ ਮੇਰੇ ਦੋਸਤ ਮੇਰੇ ਘਰ 'ਚ ਬੋਲਦਾ ਬਹੁਤ ਘੱਟ ਹੈ, ਸ਼ਰਾਰਤਾਂ ਮੈਂ ਕਰਦਾ ਸੀ ਲੇਕਿਨ ਗੁਫ਼ਤਗੂ ਦਾ ਬੜਾ ਸ਼ਾਈ ਸੀ ਮੈਂ। अजय भी मैं इस टाइम हो जाना कन्फ्यूज। बचपन की कोई शरारत या वाकया जो आज भी याद हो? हाँ, बचपन दियाँ शरारतां, स्कूलों दौड़ जाना सारा सारा दिन फिरते रहना, फिर छुट्टी टाइम स्कूल की दीवार फलांग के अपना बैग लैके आना, एक बड़ा काम होंदा सी, हुण बस्ता चुकना है और टीचरां नूं भी पता होंदा सी कि आएगा। मेरे बैग नाल बड़े ड्रामे होंदे सी। अच्छा। कभी मेरा बैग मेरे टीचर ने दरख्त ते टंग देना, कभी हैड मास्टर के कमरे च जाके रख देना, वो फिर बड़े कारागरी तरीके नाल ले आईदा सी। थिएटर में आने से पहले क्या किया करते? थिएटर में आने से पहले मैंने जॉब की, मैं मेरा सारा मेरे काफ़ी भरा जिहड़े ने सुनियारियां दा काम करदे ने, जूलरी का। मैं फिर रेल बाज़ार फैसलाबाद 3-4 साल सिलाई का काम किया। उदों सिलाई हुंदी सी, हुण ते मशीनां आ गईयां। सिलाई का काम किया, फिर जुड़ाई का काम किया, फिर मैं उस तो बाद उत्थों छड्ड के पैप्सी फैक्ट्री च लग गया। हाँ जी, उत्थे मैं एज लोडर भी काम किया, यानी कि जिहड़ियां गड्डियां हुंदियां ने इहनां दे नाल। मेहनत तो मैं कदी नहीं भट्टी साहब घबराया। जदों मैं घरों इरादा करके निकलिया सी ना कि मैं हुण अपने पैसे कमाने, तो फिर अल्लाह ने अपना ही काम, अपना ही कमाई खाधी है।